بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب صدق الله العظيم. کے بعد چونکہ آخری نشست ہے اس لیے مناسب یہ سمجھا گیا کہ حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم کی مجلس ہو، ان کا بیان ہو اور پھر انہی کی دعا پر جو ہے یہ اجتماع اختتام کو پہنچے. اس مناسبت سے بھی اور اس لیے بھی کہ میرا تھوڑا سفر ہے، مجھے ذرا کام ہے، اس لیے میں خود ہی بیٹھ گیا عصر کے بعد کی نشست میں. اور ویسے آپ لوگوں پہ بشاشت نہیں ہوگی اس واسطے کہ تھک گئے بیٹھے بیٹھے، سنتے سنتے بھی آدمی تھکتا ہے، بلکہ بولنے سے زیادہ سننے میں تھکتا ہے آدمی. بولنے والے کو تو ایک بولنے کا مزہ بھی رہتا ہے کہ میں بول رہا ہوں، سننے والے کو کوئی دیکھنے والا نہیں رہتا کہ انہیں سن رہا ہے، بلکہ تو بیچارہ بور ہوتا ہے. چائے وائے کا وقت انشاءاللہ تعالی نماز سے تھوڑا پہلے دے دیں گے، 6 بجے نا، 1 بس 6:30 کو انشاءاللہ چھوڑ دیں گے، 5:45 کو ہے نا نماز. ابھی جو نعت آپ کے سامنے پڑھی گئی، نظم جو آپ کے سامنے پڑھی گئی حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں سلسلے کے جو خصوصیات ہیں ان پر روشنی ڈالی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ تک انسان کو تربیت کر کے پہنچایا جائے اور اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے کرایا جائے، اس کے لیے جو مجتہد بزرگ پیدا ہوئے ان سے راستے بنے، قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی، کمالی، حسنی، حسینی، رفاعی وغیرہ وغیرہ. تو ہر ایک اپنے خاص انداز سے لوگوں کو تربیت کر کے پہنچاتا تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں اسلام کے ہی اندر، اسلام سے ہٹ کر کوئی راستہ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتا. تو ہر ایک کی خصوصیات الگ ہے. کسی میں عشق و محبت کا غلبہ، جیسے سلسلہ چشتیہ، اس میں محبت ہی محبت ہوتی ہے، کیونکہ محبت کی خصوصیت یہ ہے کہ پھر وہ محبوب کے علاوہ ہر چیز کو ذہن سے ہٹا دیتی ہے، تو وہ لوگ محبت کے راستے سے وصول کرا دیتے. کسی میں توحید کا غلبہ ہے، جیسے سلسلہ قادریہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو اتنا بولا جائے، اتنا سنا جائے، اتنا فکر کیا جائے، اتنا مراقبہ ہو کہ غیر اللہ جو ہے وہ قلب سے فارغ ہو جائے توحید کے مضامین کی کثرت سے اور توحید کی حقائق کی تفصیلات کے سامنے آنے کی وجہ سے. کوئی سلسلہ ایسا ہے کہ اس میں سنتوں کی اتباع کا اہتمام ہے کہ ہر چیز میں سنت 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 ہو، کیونکہ جب پوری طرح کمپلیٹ آدمی سنت پر ہی عمل کا عادی ہو گیا تو آٹومیٹکلی اس کا اپنا عمل ختم ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ ہی گیا پھر، اور جلد اس کا کام بن جاتا ہے. تو جو آدمی سلوک والے راستے پر، یعنی فرائض کی پابندی کرتا ہے، واجبات کی پابندی کرتا ہے، سنتوں کی پابندی کرتا ہے اور اذکار کا اہتمام کرتا ہے، ریاضتوں کا اہتمام کرتا ہے، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، اس کو جذب کہتے ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کا لگاؤ آدمی کو ہو جاتا ہے، ایک طلب ہو جاتی ہے، ان کی ایک محبت کا احساس آدمی کو دل میں ہو جاتا ہے، وہ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اور ان کے بغیر تو ان کی یاد کے بغیر چین نہیں آتا. اور پھر کھٹک شروع ہو جاتی ہے آدمی کو اندر سے کہ یہ کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ کیوں کر رہا، ایسا کر، ایسا مت کر. ایک بزرگ مجھ سے بتا رہے تھے ابھی تک چند دن پہلے، یہاں تک نوبت ہو جاتی ہے کہ پیر آدمی رکھ رہا ہے تو پیر ایسا مت رکھو، ایسا رکھو. رکھنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ جہاں رکھنے سے منع کیا گیا تھا وہاں پہ گوبر تھا. تو نہیں معلوم کہ بھئی کیوں اس کے اندر کے دل میں آواز آئی کہ تم پیر یہاں مت رکھو، یہاں رکھو. جب رکھ دیے تو معلوم ہے کہ وہ یہاں تو غلاظت تھی، اس لیے وہ بات دل میں بیچے نہیں تھے اس کو. اب یہ الہامی احکامات چلنا شروع ہو جاتے شریعت کی حدود میں. الہام بولے تو کوئی وحی آنا شروع نہیں ہو جاتی. اللہ تبارک سلوک طے کرنے کی وجہ سے ایک جذب آ جاتا ہے. جذب کے معنی کھچاوٹ کے ہیں. کھچاوٹ کا مطلب قلبی ایک لگاؤ کے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے بغیر چین نہیں آتا اور دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف لگ جاتا، ان کا خیال شروع ہو جاتا. اس خیال میں آدمی کو رہبری شروع ہو جاتی اور اس کے بغیر آدمی کو سکون نہیں ملتا. اب تنہائی میں ہے اور ایسے آدمی کو تنہائی محبوب ہو جاتی، اکیلے
ہونے کو پسند کرتا. لوگوں سے مخلوق سے جتنا ملنا جلنا کم ہو اتنا اس کو اچھا دکھتا, کیونکہ اس کا دل اپنے محبوب میں لگا ہوا ہے. محبت کی خصوصیت ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس میں جی لگتا ہے. مخلوق سے محبت ہو تو مخلوق میں جی لگتا ہے, خالق سے محبت ہوگی تو خالق میں جی لگتا ہے. تو جذب کے بعد میں سالک مجذوب میں, سلوک کے بعد میں جذب ہوتا ہے, جذب کے بعد میں ایک کیفیت ہوتی ہے, اس کا نام ہے نسبت. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجذوب سالک ہوتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے کسی بندے کو پہلے جذب کر لیتے ہیں, بعد میں سلوک طے کراتے ہیں اس کا. ہوتا ہے کہ کبھی کوئی وارد آ جاتا ہے, کبھی کوئی بات ہو جاتی ہے, اچانک جو ہے اس کا دل سب چیزوں سے کھٹا ہو کے, سب چیزوں سے ٹوٹ کے اللہ کی طرف لگ جاتا, کسی چیز میں مزہ نہیں آتا اس کو, اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف جذب ہو جاتا ہے. اب جب جذب ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق رہبری اس کی ہوتی رہتی ہے. جب یہ کرنا ہے اس کو چھوڑ دینا ہے, یہ کرنا ہے اس کو چھوڑ دینا ہے, یہ کرنا ہے اس کو چھوڑ دینا ہے. بزرگ دونوں قسم کے ہوتے ہیں, بعض بزرگ ایسے ہوتے ہیں, بعض ویسے ہوتے ہیں. خالی مجذوب جو رہتے ہیں وہ بزرگ نہیں رہتے. پھر مجذوب محض جو ہے, ایک ہے سالک مجذوب, ایک ہے مجذوب سالک, اور ایک ہوتا ہے مجذوب محض. مجذوب محض میں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بات سے اس کا دل اتنا متاثر ہوتا ہے اور عقل پر اس کی اتنی تیز روشنی پڑتی ہے کہ عقل کا فیوز جو ہے نا وہ آف ہو جاتا ہے, عقل پھر کام نہیں کرتی, مرفوع قلم ہو جاتا ہے آدمی. کپڑوں کا احساس نہیں, کھانے پینے کا احساس نہیں, گالی بک رہا, گھوڑوں میں پھر رہا, مجذوب پھرتے رہتے ہیں دیوانوں کی طرح سے. وہ اللہ کے محبوب بندے تو ہوتے ہیں لیکن اب ان کی ترقی نہیں ہوتی, اور اس سے مخلوق کا نفع نقصان متعلق نہیں رہتا. مخلوق کو نہ فائدہ پہنچاتے ہو نہ نقصان پہنچاتے ہو, لوگ خامخواہ ان کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں, ان سے تعلق ہی نہیں رہتا مجذوبوں سے. نہ ان سے استفادہ ہو سکتا نہ افادہ ہو سکتا. اور اگر ان کی زبان سے کبھی کوئی بات نکل گئی تو ان کے بولنے کی وجہ سے وہ بات نہیں ہوتی, بلکہ جو بات ہونے والی ہوتی ہے اس کا ان کو کشف ہو جاتا, وہ انہوں بول دیتے. تو بولے تو بھی ہونے والی رہتی, وہ نہیں بولے تو بھی ہونے والی رہتی. ان کے بولنے کی وجہ سے نہیں ہوتا. وہ صاحب تصرف لوگ جو رہتے ہیں ان کے بولنے کی وجہ سے ہوتا, مجذوب جو رہتے ہیں ان کے بولنے سے نہیں ہوتا. فرق ہے صاحب تصرف میں اور مجذوب میں. تو جو مجذوب محض ہو جاتے ہیں خیر وہ تو معذور ہو جاتے ہیں, لیکن جو بزرگ مجذوب نہیں ہوتے وہ دو قسم کے رہتے ہیں. پہلے سلوک طے کرتے پھر جذب ہوتا, نسبت مل جاتی. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پہلے اچانک نسبت مل جاتی کسی بات پر, ایک بات آئی طبیعت پلٹ گئی. حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے ہیں, ہر سلسلے کے اوپر جا کے مل جاتے ہیں. خاص طور پر سلسلے قادریہ میں اوپر جا کے مل جاتے ہیں, چشتیہ میں بھی اوپر جا کے مل جاتے ہیں. حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے پیر ہیں حضرت فضیل ابن عیاض, ان کے پیر و مرشد ہیں حضرت عبد الواحد ابن زید, اور ان کے پیر و مرشد ہیں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, اور ان کے پیر و مرشد ہیں حضرت علی, اور حضرت علی یہ پیر و مرشد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. حضرت فضیل ابن عیاض جو ہیں ابراہیم ابن ادھم کے پیروں میں سے ہیں, وہ بہت معمولی سے آدمی تھے اپنے ظاہر کے اعتبار سے. علم الہی میں تو بعد میں بنے وہی تھے, اور عام نارمل حالت میں نہ صرف معمولی تھے بلکہ شرابی تھے, شراب کی عادت تھی, دھوت رہتے تھے ہمیشہ, خوب پیتے تھے. ایک مرتبہ شراب پینے کے لیے شراب خانے کو جا رہے تھے. راستے میں ایک چھوٹے سے کاغذ پر اللہ لکھا ہوا تھا, وہ راستے میں پڑا ہوا تھا. اس زمانے میں ادب بہت تھا لوگوں میں, ہر چیز کا ادب کرتے تھے, کاغذ کا ادب کرتے تھے, اور ادب کمال ہے, اور با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. ادب بڑی چیز ہے. تو جیسے فضیل ابن عیاض کی نظر اس کاغذ پر پڑی تو ٹھیک ہے انہیں کیسے بھی تھے مگر دل میں عظمت تھی اللہ کی, بہت اللہ کے نام کی, اللہ کے رسول کی, اللہ کے رسول کے نام کی. جیسے ان کی نظر پڑی اس کاغذ کے تنکے کے اوپر فوراً چونکے ہوئے, ان کو عجیب سا لگا, جھرجھری آئی, اس کو انہوں نے اٹھایا, چوما, آنکھوں سے لگایا اور خوشبو لگایا کہ کسی اچھی جگہ پر اس کو رکھ دیا. بس اتنی بات اللہ نے آپ کو پسند آئی, پسند آتے ہی جذب ہو گیا. جذب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا دل مائل کر لیا اپنی طرف. بعض حضرات اس واقعے کو حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ منسوخ کرتے ہیں, بعض حضرات حضرت فضیل ابن عیاض کے ساتھ, دونوں میں سے جن کے بھی ساتھ میں ہوا ایک دم جذب ہو گیا. جذب کا مطلب دنیا سے دل کٹ گیا, طبیعت کھٹی ہو گئی, دنیا و مافیا سے قلب خالی ہو گیا, اللہ کی عظمت و محبت دل میں اتر گئی. اب اس کے بعد میں سلوک طے کرا لیتے اللہ تعالیٰ خود ہی. ایسے لوگ بہت جلدی نکل جاتے ہیں آگے, کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے ان کو لے لیتے ہیں, پھر اس کے بعد میں تھوڑی ٹریننگ کرا لیتے ہیں. بھرتی ہو گئی فوج میں, اب تھوڑی بہت ایکسرسائز کرا دینے کا رہتا ہے, گولی ایسا چلانا, بندوق ایسا پکڑنا, وردی ایسا پہننا, یہ معاملہ رہتا ہے. وہ سنت کے مطابق پھر ان کی تربیت ہو جاتی ہے.
اب یہ اللہ کی مصلحت ہے، اللہ کی مرضی ہے کہ کس بندے کے ساتھ وہ کس طرح کا معاملہ کرتے ہیں۔ عام لوگوں کے ساتھ اللہ پاک کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے سلوک ہوتا ہے پھر جذب ہوتا ہے۔ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ پہلے جذب ہو جانا پھر گفتگو کرا لو۔ ہوتا اصل میں یہ ہے کہ پہلے جذب ہونا ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ خاص خاص حالات رہتے ہیں، آدمی میں استعداد رہتی ہے اس بات کی، اس میں کوئی جوہر ہوتا ہے جو اللہ کو معلوم ہوتا ہے۔ ورنہ عام طور پر یہ کہ بھائی ریگولر حالات کے اعتبار سے کام کرتے جاؤ کام کرتے جاؤ کام کرتے جاؤ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ آدمی کی بری عادتیں نکل جاتی ہیں اچھے کاموں کے ذریعے سے، اور اچھے کاموں کا خوگر ہو جاتا ہے آدمی، اللہ پاک اپنی طرف اس کو بلا لیتے ہیں۔ ایک بزرگ جو ہیں وہ جا رہے تھے، بادشاہ کے محل کے نیچے سے گزر رہے تھے، بادشاہ ان کو پہچانتا تھا۔ اوپر سے انہوں نے شاہی محل سے بادشاہ نے دیکھا، اوپر بیٹھا ہوا تھا بالا خانے میں، اس بزرگ کو دیکھا تو پہچان لیا کہ حضرت جا رہے ہیں، تو فوراً حضرت کو سلام کیا اوپر ہی سے اور کہا کہ حضرت میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، تھوڑی دیر بات کریں گے۔ تو حضرت نیچے تھے، وہ اوپر کہنے لگے میں آپ اوپر ہیں میں نیچے ہوں، آپ ملنا چاہتے ہیں تو پھر اب کوئی صورت کرو یا تو تم آؤ۔ تو اس زمانے میں لفٹ کا سسٹم تو تھا نہیں، چولہوں کا سسٹم تھا، وہ لفٹ ہی کہہ لیجیے اس زمانے کی۔ وہ اوپر سے اس نے چرخے پہ سے چولہا چھوڑ دیا بادشاہ نے، حضرت اس میں بیٹھ گئے، انہوں اوپر سے خادموں نے ان کو کھینچ لیا، حضرت کو اوپر آ گئے، بادشاہ کے ساتھ بیٹھ گئے، بڑا احترام کیا اکرام کیا، خوشی کا اظہار کیا، تشریف لائیے ہوا وہ ہوا، کچھ نصیحت کیجیے۔ بزرگوں کی عادت ہے ان سے نصیحت دی جاتی ہے تو وہ نصیحت کرتے ہیں، تمہیں ایسا کرنا ایسا نہیں کرنا۔ پہلے بڑے بڑے بادشاہوں کو نصیحت کی جاتی تھی تو ان سے ان کو فائدہ پہنچتا تھا نصیحت کی۔ تو بزرگ نے وہ بادشاہ نے باتوں باتوں میں یہ عرض کیا کہ حضرت میں بھی اللہ سے تعلق پیدا کر لینا چاہتا ہوں، میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جاؤں، اس کی کوشش کرنا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ تو ان بزرگ میں بھی اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں؟ تو وہ بزرگ صاحب معرفت اور بصیرت تھے، صاحب تربیت بھی تھے۔ صاحب تربیت والے بزرگ الگ رہتے، خالی بزرگ الگ رہتے۔ ایک ہوتا آدمی بزرگ ہے لیکن دوسروں کی تربیت نہیں کر سکتا، اپنی جگہ پر نیک بلا ہے۔ بعض آدمی کو فن بھی دیا جاتا ہے کہ تو لوگوں کو ٹھیک کر، ذمہ داری لگائی جاتی ہے، صاحب تربیت بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں تو بولے جی ہاں، تو بولے آپ ایسے ہی پہنچ سکتے ہیں جیسے میں آپ تک پہنچ گیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ وہ چاہے تو ہی آپ پہنچ سکتے، جیسے آپ چاہے تو ہی میں اوپر آیا، نہیں تو میں کہاں سے آ سکتا تھا؟ بادشاہ سلامت کی دوڑی ہے۔ مگر ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ بادشاہ سلامت آپ کے دروازے کے نیچے آئی باری پھرنا پڑتا ہوا، بھائی آپ کس کو کھینچیں گے؟ جو دروازے کے پاس ہوگا، شاہی محل کے نیچے تک جو آئے گا اس کو کھینچا جائے گا۔ سلوک کیا ہے؟ وہ آری باری پھرنے کا نام ہے۔ جب آدمی ذکر سے، فکر سے، مراقبوں سے، ریاضتوں سے، اشغال سے، مجاہدوں کے ذریعے سے، شریعت کی پابندی کے ذریعے سے بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرتا رہتا ہے، اللہ کو راضی کرتا رہتا ہے، ان کی طرف توجہ کرتا رہتا ہے، مسجد کو آنا جانا رکھتا ہے، مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، سب لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے، یہ بیٹھا ہوا مسجد میں ذکر کرتے ہوئے، اللہ پاک کو پیار آ جاتا ہے کہ دیکھو سب تو چلے گئے، یہ بیٹھا ہوا ہے۔ نماز کا بھی وقت بہت باقی ہے، لوگ کوئی بھی نہیں آئیے آ کے بیٹھ گیا، اللہ کو پیار آ جاتا ہے کہ وہ پہلے سے آ کے بیٹھ گیا۔ لوگ فرض نماز پڑھ کے سنتیں بھی پوری نہیں پڑھ رہے چلے جا رہے ہیں، یہ نوافل پڑھتا چلا جا رہا ہے، تو اللہ کو پیار آ جاتا ہے کہ دیکھو یہ میرے سے تعلق زیادہ رکھنا چاہ رہا ہے، ایکسٹرا تعلق کا خواہش مند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں پکا ہے اپنا بنا لیتے، پکا ہے نہیں کچا ہے، تھوڑی دیر اس میں چھوڑا جاتا ہے، اس کو کہ پکا ہے کہ نہیں کچا ہے، اس میں چھوڑا جاتا ہے۔ اگر پکا ہونا ثابت ہو جائے، اور پکا ہونا اللہ تعالیٰ کو تو معلوم رہتا ہے لیکن فزیکلی طور پر اور صفات کے اعتبار سے یہ پکا ہے نہیں، ایک چیز طے ہو جاتی ہے کہ عادی ہوا نہیں ہوا، انہیں ملکہ بنا نہیں بنا، تو پھر اس کے بعد اس کو جذب کر لیا جاتا ہے۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ میں ادھر سے جا رہا تھا، یہ میرا سلوک تھا، آپ کی نظر پڑ گئی، آپ نے مجھے چاہا، آپ نے مجھے کھینچ لیا، میں اس طریقے سے پہنچ گیا، بادشاہ کو بڑی یہ بات پسند آئی۔ تو یہ سالک مجذوب کی کیفیت ہوتی ہے کہ سلوک کرتا ہے آدمی طے، اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جذب اس کو پیش آ جاتا ہے۔ اور عموماً عام لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی معاملہ ہوتا ہے، اور اسی لیے اپنے ساتھ خصوصیت کے معاملے کی امید نہیں رکھنا چاہیے۔ ہم کو کوئی اسپیشل ہے کیا؟ ہمارے کو کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، ہم کو کوئی آرڈینری ایکسٹرا کوئی کام کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، ایکسٹرا آرڈینری کوئی کام کرتے کیا؟ ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ اس اعتبار سے تو ہم کو جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض فضل ہو جائے، کرم ہو جائے، نسبت مل جائے، وہی بڑی بات ہے۔ چاہے کہ ہم یہ چاہیں کہ نہیں ہمارے کو یہ کام مت کراؤ، وہ کام مت کراؤ، مجاہدے مت کراؤ، بڑے مجاہدے کرنا پڑتا ہے۔ ایک مرید جو ہے ایک بزرگ کے پاس جا کے رہ گیا، وہ بزرگ رہا بہت دن رہا، تو انہوں اس کو کرامت بھی نہیں دیکھا ان کے پاس خاص، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ انہیں بھی اپنے اندر کوئی خاص فرق نہیں دیکھا۔ انہوں نے بولا کیا ہے بھائی، ان کے پاس کچھ ہے نہیں ہے، بلکہ اس میں شک ہو گیا، کچھ بھی نہیں اتنے دنوں سے ہوں یہاں پر۔ تو وہ بزرگ جو ہے وہ تھے بہت بڑے بزرگ، تو ان کو کشف ہو گیا کہ انہیں میرے بارے میں ایسا سوچ رہا ہے کہ اتنے دن سے میں یہاں ہوں، انہوں بھی خالی دکھ رہے ہیں، میرے کو بھی کوئی فائدہ نہیں دکھ رہا۔
تو ایک دم ان کو ایک والد آ گیا، صاحب تصرف بزرگ تھے. صاحب تصرف بزرگ ایسے لوگوں کو کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کا اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ کو بولتے ایسا کر دے، اللہ میں ویسا کر دیتا. لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ کو قسم دیتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو یہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھ کے کر دیتے ہیں. ان کو صاحب تصرف کہتے ہیں. ایسے تھے وہ. انہوں نے کہا کہ بالٹی میں پانی لاؤ. بالٹی میں پانی منگا لیا. دروازے میں کھڑے ہو گئے. ایک کافر گزرا، جگ میں پانی لے کے اس کے منہ پہ مارے. منہ پہ مارتے ہی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ دیا، مسلمان ہو گیا. خالی پانی منہ پہ مارتے ہی. دوسرا کافر گزرا، دوسرے کے منہ پہ مارے تو مسلمان ہو گیا. جتنے جگ پانی اس میں تھا اتنے لوگوں کو مسلمان کر دیے کھڑے کھڑے دروازے پہ. پانی ختم ہو گیا. عمر بھی کھڑا ہوا تھا تو کہنے لگے دیکھ لیا نا، بول رہا تھا نا کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، بول کے دیکھ لیا نا کہ بول رہا تھا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، دیکھ ایسی بات ہے میرے پاس. اللہ کو اگر بولا تو ایسا کر دیتے. مگر تیرے کو رگڑاؤں گا بولے. تو سمجھ رہا میرے کو بھی ایسی دے دے پانی ڈال کے تیرے کو رگڑانے کا ہے، چونکہ تیرا نظام الگ ہے، وہ نظام الگ ہے. تو تربیت کے لیے آیا، تو اپنے نفس کے تزکیے کے لیے آیا، اپنا نفس مارنے کے لیے آیا، نفس کی اصلاح کے لیے آیا. نفس پھر شرارت نہیں کرنا بول کے آیا، نفس رام ہو جانا بول کے آیا، بندگی صحیح آ جانا بول کے آیا. تو اب تیرے کو تو اصلاح کرنے کے لیے کام کرنا پڑے گا، مجاہدہ کرنا پڑے گا. تو پہلے سلوک ہوتا ہے پھر جذب ہوتا ہے عام طور پر. لیکن کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک پہلے جذب عطا فرما دیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں سلوک بڑی آسانی سے طے ہو جاتا ہے. اور دونوں شکلوں میں آسان ترین طریقہ یہی ہے کہ اپنے قلب سے ما سوی اللہ کی، اللہ کے غیر کی محبت نکال دینا. اللہ کے غیر کی محبت نکالنے سے اللہ کا غیر سے تعلق اپنا ختم نہیں ہوتا، محبت نکلتی ہے خالی. یہ نکال دینے سے اپنا کچھ نقصان نہیں ہے، دنیا کا فائدہ ہی فائدہ ہے. مگر جب تک نہیں نکالے اللہ کا تعلق نہیں آتا. صحیح مانا کسی چیز کی، اولاد کی، ماں باپ کی، بیوی کی، نوکری کی، پیسوں کی، جائیداد کی، زمین کی، باغات کی اور جناب والا دولت کی، عورت، کسی بھی چیز کی محبت دل میں ہو اللہ سے زیادہ اللہ کو گوارا نہیں ہے، ایسا آدمی بزرگ نہیں بنتا. یہ خصوصیت ہے. ظاہری طور پر آپ کے پاس دنیا رہنے دو. اب پیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ دنیا کی مثال کیا ہے؟ کشتی کسی ہے. دل کی مثال کیا ہے؟ کشتی کسی ہے. اور دنیا کی مثال کیا ہے؟ پانی کسی ہے. اگر یہ پانی کشتی کے اندر آ گیا تو کشتی کیا ہو جائیں گی؟ ڈوب جائیں گی. اگر یہ پانی کشتی کے نیچے رہا اور کشتی اس کے اوپر رہی تو کشتی کیا ہو جائیں گی؟ پار ہو جائیں گی. تو دل کے اندر کوئی چیز نہیں آنا. پیر اتنے بڑے بزرگ تھے اور ان کے جہاز چلتے تھے. جس کی جہاز چلتے ہیں اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، پیسہ ہے اس کے پاس کیا چیز نہیں ہے دنیا کے اندر. جیسے اس زمانے کا حال ہے ویسے پہلے زمانے کا بھی تھا. اللہ پاک نے جائز چیزوں میں ہر چیز ان کے پاس رکھی تھی. ہمیشہ مرغ ہوتا تھا ان کے دسترخوان پہ. یہ پولٹری فارم کا سسٹم بھی نہیں تھا، اصیل مرغ ہوتے تھے پورے اس زمانے کے. ایک بڑھیا جو ہے پیرانے پیر کے پاس آئی اپنے بچے کو شریک کرانے کے لیے. مدرسہ بھی تھا ان کے پاس، بزرگوں کے پاس مدرسہ بھی رہتا. مدرسے میں پڑھانے کا نظام تھا. تو کہنے کی حضرت یہ آپ کی تربیت میں رہے گا، پڑھے گا، یہ رکھیے آپ کے پاس. بچے کو چھوڑ کے چلی گئی. تھوڑے دن کے بعد بچے کی خبر لینے کو آئی تو دبلا پتلا ہو گیا تھا، بہت کمزور ہو گیا تھا. ارے بیٹے کی کوئی خیر خبر لینے والا نہیں ہے، کیا حال ہے اس کا؟ جا کے دیکھی تو کھانا کھا رہا تھا. تو کھانے میں کیا تھا؟ تو خالی روٹی تھی، پتلی دال تھی، خالی دال بغیر بگاری کی اور روٹی. اب ایسا کھائیں گا تو پٹے کا کیا ایسی مرغوزہ ہو گیا بلکہ پکار لی. اس کے بعد حضرت پیرانے پیر کے پاس پہنچی. بولی حضرت یہ بولنے کے بعد سے پہنچی کہ اب یہ دال روٹی کھا رہا ہوں، کچھ اس کو اور بھی کھلاؤ ساتھ میں، اور تھوڑا اس کی صحت کا فکر کرو. انہیں پڑھنے کو چھوڑی ہوئے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ آپ اس کو دبلا پتلا ایک دم کر دو. یہ بولنے کو گئے تو اتفاق سے وہ حضرت کے واسطے دسترخوان بچھایا جا رہا تھا، اس پہ مرغ تھا. انہیں ہر وقت مرغ ہی کھاتے تھے. تو اس کو اور غصہ آ گیا کہ دیکھو ہمارے کو تو، ہماری اولاد کو تو دال ہے وہ بھی پتلی، اور یہاں پہ دیکھو مرغ ہے. تو خواتین تو ذرا ایسی ہوتی ہیں، ناز کی بھی ہوتی ہیں، محبت کی بھی ہوتی ہے. کہنے کی حضرت یہاں دسترخوان پہ مرغ ہے، وہاں ہمارا بچہ جو ہے نا دال کھا گیا، حالت اس کی خراب ہو گئی ہے. تو حضرت نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ فکر مت کرو، تمہارے بچے کو مرغ کھانے کے قابل بنا رہا ہوں. فکر مت کرو، تمہارے بچے کو مرغ کھانے کے قابل بنا رہا ہوں. جیسے میں مرغ کھاتا ہوں ویسے کھانے کے انہیں قابل ہو جائیں گا تو اس کو بھی مرغ کھلائیں گے. تو بڑھیا بولی آپ کیسا مرغ کھاتے ہیں؟ تو بولے میں ایسا مرغ کھاتا ہوں. وہ مرغ کا گوشت نکالے ہوئے جو ہڈیاں تھیں ان ہڈیوں کو خطاب کر کے فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. وہ مرغ کھڑا ہو گیا وہاں دسترخوان اور کہا کہ مرغ کھانا اس کو بولتے. یعنی ہمارا کھانا اللہ کے لیے ہے، اللہ نے نعمت دی ہے، استعمال کر رہے ہیں، دل میں ہمارے کچھ نہیں ہے. تو
حضرت پیران پیر کے پاس جہاز چلتے تھے، قیمتی سے قیمتی کپڑا پہنتے تھے. ایک مرتبہ حضرت پیران پیر نے وہ لباس خرید لیا جس کو بادشاہ خریدنے سے عاجز ہو گیا تھا. انتہائی قیمتی عجیب و غریب قسم کا ایک ملک سے لباس آیا تھا. بادشاہ نے اس کو پسند کیا، بیت المال دکھوایا تو اس کے وزیر خزانچی نے کہا کہ بیت المال میں اس وقت اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اس لباس کی قیمت جو کہ تاجر کہہ رہا ہے وہ ادا کی جا سکے. حضرت پیران پیر کو اطلاع ملی کہ بازار میں ایک ایسا سوٹ آیا ہوا ہے اور بادشاہ عاجز ہے اس کو خریدنے سے. تو حضرت نے فرمایا کہ اس سے کہو کہ ہمارے پاس بھیجے. وہ حضرت کے پاس آیا. بادشاہ کو بڑا غصہ بھی آیا کہ صاحب جو آپ لباس ہم نہیں پہن سکے آپ پہن سک رہے ہیں، مگر وہ کچھ نہیں کہہ سکا کیونکہ بزرگوں کا معاملہ یہ تھا کہ بزرگوں کی جوتیوں میں ہوتے تھے بادشاہ، بزرگوں کی جوتیوں میں ہوتے تھے تو پہننے میں اتنا عالیشان پہن لیتے تھے، کھانے میں بہترین کھا لیتے تھے، جہاز ان کے چلتے تھے، تجارت ان کی چلتی تھی، مگر دل میں کچھ نہیں، دل میں اللہ کے علاوہ کچھ نہیں تھا، دل ان سب چیزوں سے فارغ تھا. تو سلوک میں جو اصل کام کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت دل میں آدمی بٹھا لے، مرد ہو یا عورت ہو، اور ماسی اللہ کی نکال دے. اور طریقہ کیا ہے کہ ماسی اللہ سے کچھ نہیں ہوتا، نہ نفع نہ نقصان، پورا کا پورا اللہ کا جو غیر ہے اس کے قبضے میں کچھ نہیں، وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے، وہ خود محتاج ہے، وہ خود فقیر ہے. ماسی اللہ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ سب محتاج ہے، وہ سب فقیر. جتنا اللہ کا غیر ہے، آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، انسان، بھائی، باپ، بیٹا، اولاد، بیوی، بچے، جتنا مال دولت، یہ سب خالی برتن ہے. جیسے اپنے پاس چولہے کے پاس خالی برتن رہتے، اس میں جو ڈالے وہ نکلتا، نام کچھ بھی رہنے دو. بادے برتن کا نام شکر دان ہے، بادے کا نام نمک دان ہے، بادے کا نام جناب اگال دان ہے، اور بادے کا نام تیل ہے، تیل دان ہے، بادے میں آٹا رکھتے، بادے میں چاول رکھتے. یہ سارے برتن ہیں اور اس میں یہ چیزیں رکھنے کا نام بھی آپ نے لگا دیا ہے. لیکن اگر آپ شکر دان کے اندر نمک ڈال دیے تو کیا نکلتا اس میں سے؟ نمک ہی نکلتا. یہ تھوڑی ہے کہ نام اس کا شکر دان ہے تو اس میں سے شکر نکلیں گی. آپ نے سہولت کے لیے نام رکھ لیا، آپ شکر ڈالیں گے تو شکر نکلتی ہے، نمک ڈالیں گے تو نمک نکلتا. تیل کے اندر آپ نے شربت ڈال دیا، چائے دان میں آپ نے دودھ ڈال دیا، دودھ دان میں آپ نے چائے ڈال دی، ظاہر ہے کہ آپ جو ڈالیں گے وہی نکلے گا. تو اس پوری کائنات میں جتنے نفع کے، جیسے مال جو ہے نا نفع دان ہے ایک معنی میں، مالدان جو ہے کیا ہے؟ نفع دان ہے. اگر اللہ نقصان ڈالنا چاہے تو اس میں سے پھر بھی نفع نکلے گا کیا؟ دوا جو ہے وہ شفا دان ہے ایک معنی میں، مثال دے رہا ہوں. لیکن اگر اللہ اس کو بیماری کا ذریعہ بنانا چاہے تو شفا نکلے گی اس میں سے. پوری مخلوق کا یہ حال ہے کہ پوری کی پوری مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اپنے وجود میں بھی، اپنی بقا میں بھی، اپنے کام میں بھی. لہذا مخلوق سے نہ طمع کی جا سکتی، نہ مخلوق سے خوف کیا جا سکتا. نہ یہ ڈرنے کی چیز ہے، نہ یہ لالچ کی چیز ہے. کوئی توقع مخلوق سے نہیں رکھتی. حتیٰ کہ بیوی بچے بھی نفع اسی وقت دیں گے جب ان سے اس میں اللہ نفع ڈالیں گے. اگر بیوی کو اللہ راحت جان بنائیں گے تو وہ راحت جان بنے گی، ورنہ ہیڈک بن جائے گی. سر کا درد ہے، کتنے لوگ ہیں جن کی بیویاں ہیڈک، سر کا درد ہے. لطیفہ مشہور ہے کہ ایک صاحب کی بیوی جو ہے سکتے میں آ گئی، سب لوگ سمجھ کے مر گئے. دلا دلا کے اس کا کفن دے کے اس کو لے کے جا رہے تھے. اتفاق سے راستے میں ایک کھمبا مل گیا، اس سے ٹکر لگتے جو ہے نا اس کا سکتا دور ہو گیا. ایک کھمبے سے ٹکرا گئی، اس کا جنازہ ٹکرا گیا، اس کا سکتا دور ہو گیا. سکتے والا آدمی ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے مر گیا، ایک دم سکتا دور ہوتا، اٹھ کے بیٹھ گئے ہو گیا. سارے پریشان کی مردہ زندہ ہو گیا، مردہ زندہ ہو گیا، مردہ زندہ. خیر گھر کو لے کے اب زندہ ہو گئی تو تھوڑے دفن کرتے ہوتے. تھوڑے دنوں کے بعد میں جو ہے حقیقت یہ حال ہے کہ پوری کی پوری مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اپنے وجود میں بھی، اپنی بقا میں بھی، اپنے کام میں بھی. لہذا مخلوق سے نہ طمع کی جا سکتی، نہ مخلوق سے خوف کیا جا سکتا. نہ یہ ڈرنے کی چیز ہے، نہ یہ لالچ کی چیز ہے. کوئی توقع مخلوق سے نہیں رکھتی. حتیٰ کہ بیوی بچے بھی نفع اسی وقت دیں گے جب ان سے اس میں اللہ نفع ڈالیں گے. اگر بیوی کو اللہ راحت جان بنائیں گے تو وہ راحت جان بنے گی، ورنہ ہیڈک بن جائے گی. سر کا درد ہے، کتنے لوگ ہیں جن کی بیویاں ہیڈک، سر کا درد ہے. لطیفہ مشہور ہے کہ ایک صاحب کی بیوی جو ہے سکتے میں آ گئی، سب لوگ سمجھ کے مر گئے. دلا دلا کے اس کا کفن دے کے اس کو لے کے جا رہے تھے. اتفاق سے راستے میں ایک کھمبا مل گیا، اس سے ٹکر لگتے جو ہے نا اس کا سکتا دور ہو گیا. ایک کھمبے سے ٹکرا گئی، اس کا جنازہ ٹکرا گیا، اس کا سکتا دور ہو گیا. سکتے والا آدمی ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے مر گیا، ایک دم سکتا دور ہوتا، اٹھ کے بیٹھ گئے ہو گئے. سارے پریشان کی مردہ زندہ ہو گیا، مردہ زندہ ہو گیا، مردہ زندہ. خیر گھر کو لے کے اب زندہ ہو گئی تو تھوڑے دفن کرتے ہوتے. تھوڑے دنوں کے بعد میں جو ہے حقیقت مر گئی. اب اس کا جنازہ لے جا رہے تھے تو شوہر صاحب جو ہے نا پہلے کھمبے کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے، ذرا دور سے لے جاؤ، بولے ذرا دور سے لے جاؤ، مطلب کہیں ٹکر لگ کے پھر اٹھ کے نہ بیٹھ جائے. تو بعض آدمی ایسے ہیں کہ ان کی بیوی ان کے واسطے سر کا درد ہے، مر گئے تو خوش ہو رہے ہیں، دور سے لے جا رہے ہیں کہیں ٹکر لگ کے پھر اٹھ نہ جائے. اور بعض ایسے ہیں کہ صاحب ان کے لیے جنت کا سامان ہے، اللہ بناتے ہیں. بعض اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں،
اور بعضوں کی اولاد ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہوتی، مصیبت بن جاتے ہیں. بعضوں کے لیے مال راحت کا سامان ہے، بعضوں کے لیے نہیں ہے. اللہ کے بنانے سے سب لذت آتی ہے، ان کی عبادت میں لذت آتی ہے، ان کے کلام کی تلاوت میں لذت آتی ہے. آدمی اس میں خوش ہوتا ہے، ان کی بندگی کر کے خوش ہو جاتا ہے. ان کی بندگی میں اگر تکلیف پہنچتی ہے تو اس میں خوشی ہوتی ہے. اپنے محبوب کے کام کرنے میں پسینہ ٹپکنے لگ گیا آدمی کو تو خوش ہوتا ہے کہ آج اپنے محبوب کے کام میں پسینہ پسینہ ہو بولے میں. شیخ صاحب کوئی کام لگا دیے، پیر صاحب کوئی کام لگا دیے، مرید کو بھاگ رہا تھک رہا، پسینہ پسینہ ہو گیا. اور مرید شیخ صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ شیخ سے بہت محبت ہوتی ہے آدمی کو اپنے پیر سے، تو بہت خوش ہو جاتا ہے کہ آج پیر میرے کو اس حالت میں دیکھ رہے ہیں کہ میں ان کے واسطے تھک گیا ہوں، بڑے پسینہ پسینہ ہو گیا ہوں. آدمی کا مزاج ہے. اللہ کی بندگی میں آدمی خوش ہوتا ہے. پھر یہاں تک نوبت آتی ہے کہ اگر اللہ کی خاطر شہید ہو جائے وہ تو سب سے زیادہ خوشی اس کو ہوتی ہے کہ آج اللہ کے نام پہ میں مر گیا ہوں، آج اللہ کے نام پہ میری جان چلی گئی. شہادت کی تمنا اس کو ہوتی ہے. سچے محب کو شہادت کی تمنا ہوتی ہے کہ میں اللہ کے نام پہ مر جاؤں، اللہ کے نام پہ میری جان لے لی جائے، میرا مال لے لیا جائے، میرا سب کچھ قربان ہو جائے. صحابہ میں یہی بات تھی، یہ چیز ہوتی ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرما رہے اس آیت میں جس کی میں نے تلاوت کی تھی. اللہ نے فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. جذب کو بیان کر رہا تھا نا، سالک مجذوب اور مجذوب سالک کی تھوڑی تفسیر کر رہا تھا. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ کھینچ لیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف. اللہ کرے کہ ہم سب کو اللہ اپنی طرف کھینچ لیں. جذب عطا فرمائے. ویہدی الیہ من ینیب، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف راستہ بتاتے ہیں اس کو جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. یہ بتا دیا کہ کس کو اللہ ہدایت دیتے ہیں. تم پلٹو پہلے، ہم کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم سلوک طے کرو، تم ہمت کرو، تم نفس کی مخالفت کرو، تم ذکر میں لگو، تم کچھ کام کرنے کا تہیہ کرو، پھر ہم آتے ہیں تمہاری مدد کرنے کے بعد. کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. ایک چھوٹا سا مضمون اس موقع کی مناسبت سے میں نے آپ کو سنا دیا، کیونکہ اتنا وقت نہیں تھا کہ اس کو میں پھیلا تھا، اس لیے مختصر سی گزارشات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. تھوڑا سا ریسٹ بھی لے لیجیے، چائے وائے پی لیجیے، کیونکہ مغرب کے بعد پھر طویل بیان حضرت مولانا جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم کا ہوگا. پھر اس کے بعد میں ان کو ہی دعا بھی فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ولایت اور محبت اور معرفت عطا فرما دے، اور اپنے راستے میں چلنے کا شوق پیدا فرما دے، اور سلوک طے کرنے کے جو ضروری یعنی اس کے شرائط ہیں اور جو ضروری اس کے مقدمات ہیں ان سب کو اختیار کرنے والا ہمیں بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ. تو جب ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، آپ وہاں پہ اپنے دین کی بات بھی کرو اور ہماری طرف سے دعوت ہے، آپ دعوت بھی کھا لیجیے. تو ہمارے رسول نے اس دعوت کو ٹارگیٹ بنا کے دعوت دینا ہے لوگوں کو، دین کی دعوت کو ٹارگیٹ بنا کے ہمارے رسول نے ان کے کھانے کی دعوت میں قبول کر لی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دسترخوان بچھایا گیا. ان لوگوں نے بکری کا گوشت پکایا تھا، بھونا تھا، اور اس میں انتہائی سخت زہر ملا دیا گیا، خطرناک زہر. ہمارے رسول نے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا اور منہ میں رکھ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چبا دیا. لیکن فوراً اس گوشت کے لوتھڑے سے آواز آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھیے. ہمارے رسول کے معجزات کی بڑی شان ہے، ہمارے رسول کے معجزات کی بڑی شان ہے. عجیب عجیب معجزات اللہ عز و جل نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بتلائے، ظاہر کیے. تو ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ اس گوشت میں سے آواز آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں زہر ملایا گیا ہے، آپ نہ کھائیے. اس گوشت سے کیسے آواز آئی ہوگی؟ تو اس کو اسی اللہ نے قوت اور گویا عطا فرمایا ہے. جس اللہ نے ہم اور آپ کو بولنے کی قوت دی ہے، اسی اللہ نے اس گوشت کو بھی بولنے کی قوت دی. چنانچہ ہمارے رسول سے بات کرنے والے کنکر اور پتھر بھی تھے، اور اللہ نے ان کو زبان دے دی ہمارے رسول کی نبوت اور رسالت کی گواہی کے لیے معجزے کے طور پر. جانوروں کو زبان دے دی اللہ عز و جل نے، جانور کلمہ پڑھنے لگے. اسی طرح اس گوشت میں سے بھی آواز آئی. لیکن جب تک دسترخوان پہ بیٹھے رہے کہ اور صحابی تھے، غالباً ان کا نام حضرت بشیر رضی اللہ عنہ ہے، وہ انہوں نے چند لقمے کھا بھی لیے تھے جب تک. تو چنانچہ اسی زہر سے ان کا انتقال بھی ہو گیا. اور ہمارے رسول نے جو چبا دیا تھا، اس چبانے کے نتیجے میں بھی کچھ اثر ہو گیا تھا، لیکن ایسا اثر نہیں ہوا کہ جس سے ہمارے رسول خدا نخواستہ انتقال کر جائیں، بلکہ زہر کی کیفیت ہمارے رسول کے خون میں آ گئی تھی. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے
مرض الوفات میں یعنی آخری عمر کے آخری حصے میں جب ہمارے رسول بیمار پڑ گئے تھے، علیل ہو گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت ہمارے رسول کی رگیں انتہائی پھٹتی ہوئی نظر آتی تھی. شہ رگیں، خون کی جو بڑی رگیں ہوتی ہیں وہ انتہائی پھٹتی ہوئی نظر آتی تھی. بہت تکلیف ہوتی تھی. پیلے رنگ کی پٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھ لی تھی اپنے سر پر، سر کے درد کی وجہ سے اور ان رگوں کے آئٹ جانے کی وجہ سے، اور پھٹ پڑتی تھی. اور فرماتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسا لگتا ہے کہ میری شہ رگ پھٹ پڑے گی. اور یہ بھی فرماتے تھے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ میں اس زہر کا اثر آج تک محسوس کرتا ہوں جو زہر مجھے اس وقت ڈالا گیا تھا. تو اندازہ لگائیے کتنی دشمنی کی گئی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کتنی تکلیف پہنچانے کی گئی. لیکن ہمارے رسول نے اس وقت جو اخلاق کا مظاہرہ کیا، اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینے والوں کو بلوایا اور ان لوگوں سے اقرار کروایا کہ تم لوگوں نے زہر دیا. ان لوگوں نے جرم قبول کر لیا کہ ہاں ہم نے زہر دیا ہے. کیسے انکار کر سکتے تھے؟ گوشت میں سے آواز آ رہی ہے، کیسے انکار کر سکتے تھے؟ جب اعتراف کر لیا ان لوگوں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف وہ صحابی جو شہید ہو گئے تھے زہر کھانے کی وجہ سے، ان کا خون بہا دلوایا اس خاندان سے جس خاندان نے زہر دیا تھا. لیکن اپنے بارے میں بدلہ نہیں لیا، معاف کر دیا. یہ تم نے میرے کو بھی زہر ڈالے تھے لہٰذا تم لوگوں کو قتل کیا جاتا، ایسا نہیں کیا ہمارا رسول سے. بلکہ یہ کہا کہ وہ صحابی جن کا انتقال ہو گیا ان کا خون بہا تم لوگ دو. اس لیے کہ شریعت کا حکم تھا کہ دیت لی جائے یا قصاصاً قتل کیا جائے. اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو مار دے تو یا پھر دیت لی جائے، خون بہا لیا جائے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کا انتقام نہیں لیا. یہ ہے عفو کر، معاف کرنا. تو ایسے لوگوں کو جو اپنے جانی دشمن ہیں ان کو معاف کر دینا، یہ ہمارے رسول کی خصوصیتوں میں سے دوستوں بزرگوں کہ ہم معاف کرنے والی صفت کو اپنے اندر پیدا کریں. وہ معاف کر دیا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشخبریاں دی ہیں اور ہم ان تعلیمات کے مقابلے میں اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہم معمولی باتوں پر ایک دوسرے سے کتنا لڑتے ہیں، کتنی گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو، اور موقع ملے تو کتنی مار پیٹ کر دیتے ہیں. اور اس سے آگے ہٹ کر بہت سارے خبریں ایسی بھی وصول ہوتی رہتی ہیں کہ باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، بیٹے نے پیسوں کی خاطر ماں کو قتل کر دیا، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا. اس قسم کے واقعات ہم سنتے رہتے ہیں اور اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں. معمولی سی زمین کے لیے، معمولی سے پیسوں کے لیے معاف کرنے کی صفت نہیں ہے، بس بدلہ لینے کی صفت، جس کے نتیجے میں کتنا فتنہ، فساد، خون خرابہ، بے چینیاں، بے سکونیاں. گھریلو ماحول میں تھوڑی سی لڑائی ہو گئی، تھوڑی سی ان کے بچے ان کے بچوں سے لڑ لیے اور بچوں کی لڑائی بڑوں میں چلے گئی، بڑوں کی لڑائی پھر افسانے بنتے چلے گئے، مطلب خون تک بات آ گئی. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے. مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. فسق کہتے ہیں کھلی نافرمانی کو، اور بڑے گناہوں میں سے آتا ہے، اور اس کو قتل کرنا کفر ہے. یہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور کتنا بڑا عالمیہ ہے، کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ بغیر گالی کے بات ہی نہیں کرتا. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قوم گالی گلوچ پر آ جاتی ہے تو اللہ کی نظر سے گر جاتی ہے. جب قوم گالی گلوچ پر آ جاتی ہے تو اللہ کی نظر سے گر جاتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامتوں میں سے گنایا ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے تو گالی گلوچ پر آ جاتا ہے، اور جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامتیں گنائی ہیں. اور کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ گالی کے بغیر بات ہی نہیں کرتا. برا نہ مانیے، خصوصیت سے وہ طبقہ جو تجارت کی لائن میں ہے یا چھوٹے موٹے کاروبار اور پیشوں سے وابستہ ہے، ان حضرات کی زبان پر تو کثرت سے گالیاں. یعنی معمولی سی بات، معمولی سی نوکر کو معمولی سے آرڈر دینا بھی ہے تو گالی کے بغیر آرڈر ہی نہیں دیتا ہوں. اور اگر کوئی 2
اور روکے تو یہ کہتے ہیں کہ گالی کے بغیر سنتے نہیں یہ لوگ. نہیں بھائی، ہم ایک نہیں، دو وقت، دو نہیں 3 وقت اگر ہم اخلاق کا مظاہرہ کریں، اس کو پیار سے بات کریں تو کیسے نہیں سنے گا وہ آپ کی بات؟ آپ سے متاثر ہو جائے گا. آپ نے بغیر گالی کے اس کو بات آرڈر دیا، کوئی حکم دیا، چلو ایک بات دفعہ وہ نہیں مانے گا، لیکن آپ اس کو قریب بلا کے دوسرے انداز سے ڈرا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں. لیکن گالی گلوچ ہی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ زبان خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اس کو سیدھا سیدھا سمجھا سکتے ہیں کہ اگر میں جو بولوں آپ کو کرنا ہوگا، نہیں کرنا ہو تو آپ چلے جاؤ، یا پھر ہم دوسرے آدمی کو رکھ لیں گے. جب آپ اس کو دوسرے انداز سے ڈرا دیں گے تو یقیناً آپ کی بات مان لے گا. گالی گلوچ سے اتنی فضا خراب لگتی ہے، اتنی شرمندگی ہوتی ہے جس کی آدمی. کبھی کبھی اپنی ماں بہنیں آزو بازو سے جاتے رہتی ہیں اور انتہائی گالی گندی گندی باتیں کی جاتی رہتی ہیں. کوئی دکھی نہیں ہے دوستوں. صحیح حدیث سے آپ کو سنا رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قوم گالی گلوچ پر آ جاتی ہے تو اللہ کی نظر سے گر جاتی ہے. جب قوم نظر سے گر گئی تو پھر اللہ کی نظر میں اس کو کیا مقام رہا؟ وہ کیسے اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہو سکتے ہیں؟ پھر اسی زبان سے ہم کو نماز پڑھنا ہے، اسی زبان سے کلمہ پڑھنا ہے، اسی زبان سے قرآن مجید پڑھنا ہے، اسی زبان سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہے. اور یہی زبان ہم گندی گندی غلیظ گالیوں میں لگی ہوئی ہے. خصوصی گزارش ہے نوجوانوں سے بھی اور سبھی سے کہ گالی ہرگز نہ دیں، اور جو دے رہا ہے اس کو روک دیں کہ بھائی تو گالی سے بات مت کر، بغیر گالی کی بھی بات ہو سکتی ہے، بغیر گالی کے بھی تم سمجھا سکتے ہو. اسی پر ایک لطیفہ بھی یاد آیا کہ حیدرآباد کے اطراف اکناف کے گالی گلوچ کے ماحول کو دیکھ کے ایک صاحب دہلی میں لکھنؤ میں جا کے بولے کہتے کہ وہاں پر بات بات کو لوگ گالی دیتے ہیں، وہاں پر بات بات کو لوگ گالی دیتے ہیں. تو لکھنؤ سے صاحب بیل کا ٹکٹ لے کے صرف یہ تحقیق کرنے آئے، یہ دیکھنے آئے کہ صحیح بھی ایسا ہوتا ہے، بات بات میں کیسے گالی دیتے ہیں. آخر ہر جگہ وہاں کے ماحول میں اردو ادب ہے، اچھی زبان استعمال کرتے ہیں، وہ لوگ ادب سے بات کرتے ہیں، رکشے والے بھی آپ سے بات کرتے ہیں، یعنی ادبی بات کرتے ہیں، اچھے ڈھنگ سے سنجیدہ بات کرتے ہیں. تو ان کو حیرت ہوئی کہ بھائی یعنی بات بات میں گالی کیسے دیتے ہیں مسلمان. تو یہ تحقیق کے لیے آیا خالی انہیں. اور ریلوے اسٹیشن پہ آ کر انہوں نے باہر نکلا اور باہر نکل کے ایک صاحب سے پوچھے یار کہ میں صرف یہ معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں کہ میں سنا تھا کہ یہاں پر لوگ بہت گالی گلوچ دیتے، بات بات میں گالی دیتے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ تو وہ صاحب جن سے پوچھے انہوں نے گننا شروع کر دیا، تیرے کو کون بولا رہے ایسا ویسا بول کے گالیاں دینا شروع کر دی. دونوں بولے ٹھیک ہے، تصدیق ہو گئی، فوراً اسی ٹرین سے واپس ہو گیا. تو یہ حال ہے. ہمارے رسول دشمن کو بھی بددعا نہ دیتے تھے، ہمارے رسول دشمنوں کو بھی گالی نہیں دیا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک دفعہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا جو ذرا چھوٹے قد کی تھی، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی، وہ بھی ہمارے رسول کے نکاح میں تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی، وہ بھی ہمارے رسول کے نکاح میں تھی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے روم میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا آ کے گئی تھی. ہمارے رسول دیکھ رہے تھے کہ بھائی کوئی خاتون آ کے گئی ہے، لیکن کون ہے ہمارے رسول پہچانے نہیں تھے. تو ہمارے رسول آئے بات پوچھے کہ بھائی کوئی خاتون آئی تھی، کون آ کے گئے تھے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ وہی آئی تھی. انگوٹھے سے اشارہ کیا، انگوٹھے سے اشارہ کیا، یعنی وہ جو انگوٹھے جیسی ہیں، یعنی چھوٹی قد کی جو ہے وہ آ کے گئی تھی، اپنے سوتن کو بول رہے ہیں. تو ہمارے رسول نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر غصہ کیا اور فرمایا کہ عائشہ تم نے گالی دی، یعنی اس قسم کے قریب قریب الفاظ ہیں، یعنی تم نے ان کی غیبت کی، گویا تم نے ان کی برائی بیان کی. عائشہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اندازہ لگائیے، خالی ہاتھ سے انہوں نے اشارہ کیا. یہاں پہ ہم معذوروں کو مجبوروں کو ستاتے ہیں برا بھلا بول کے. کوئی لنگڑا ہے بیچارہ تو اس کو لنگڑے کو ستاتے ہیں، لولے کو ستاتے ہیں، گونگے کو ستاتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، برے نام دے دیتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں خالی انگوٹھے سے اشارہ کرے کہ ان گدی ہے، وہ گدی خاتون آئی تھی، اتنا بولنے پر ہی ہمارے رسول رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئے. تو اندازہ لگائیے
کہ ہمارے رسول کتنے پاکیزہ اخلاق والے تھے، ایک دوسرے کا کیسا عزت کرنا اور احترام کرنا سکھاتے تھے. ہم کو بھی کس طرح اپنے اخلاق سنوارنا ہے، اپنی زبان کو کتنا پاکیزہ کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حرام ہے، مال حرام ہے، جان حرام ہے، عزت اور آبرو حرام ہے. یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مال ہڑپ نہیں کر سکتا، مال غصب نہیں کر سکتا، ظلم نہیں کر سکتا. جائیداد میں، ترکے میں، وراثت میں، باپ کی وراثت میں مثلا اماں کا حق ہے، بیٹوں کا حق ہے، بیٹیوں کا حق ہے، سب کا جو حق ہے شریعت کی روشنی میں پورا دینا. مال ہڑپ کر ہی نہیں سکتے. گھر بنانے لگے، اپنی 100 گز زمین ہے، 100 گز میں سے 5 گز بڑھا کے دیوار اٹھا دی، 105 گز ہو گئی، آسانی سے 5 گز اندر آ گئے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بالغ زمین بھی اگر تم دوسروں کی قبضہ کرو گے تو ایک بالغ زمین کا پورا اس کا پٹا گیا تمہارے گردن میں قیامت کے دن ڈالا جائے گا، اور تم اس کو ڈھوئے پھرو گے، اور حشر کے سارے لوگوں کے سامنے بدنامی الگ ہوگی. سب لوگ دیکھتے ہوں گے کہ اچھا اتنی زمین ان ہڑپ کیا تھا. سارے نبیوں کے سامنے رسوائی، سارے ولیوں کے سامنے رسوائی، اور سب سے بڑی رسوائی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسوائی کہ میرا امتی دیکھو، اس نے فلاں مسلمان فلاں بھائی کی زمین غصب کر لی اور وہ لے کر آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی حشر میں میرے سے اس حال میں نہ ملے کہ تم میں سے کسی کی گردن پر اونٹ سوار ہو اور وہ آواز کر رہا ہو، کسی کی گردن پر بکری سوار ہو اور وہ آواز کر رہی ہو، کسی کی گردن پر گائے سوار ہو اور وہ آواز کر رہی ہو. اس حالت میں میرے پاس مت آؤ. مطلب یہ کہ یہ جو دوسروں کا مال ہے تو ان دوسروں کے مال کو جو جانوروں کی شکل میں ہو، مال کی شکل میں ہو، زمین کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، وہ ہڑپ مت کر لو، ناجائز استعمال مت کرو، ناجائز قبضہ مت کرو. وہی چیزیں تمہارے گردن پر سوار ہو کر حشر میں آئیں گی. ہمارے رسول نے اپنے پیارے امتیوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تم لوگ مجھ سے اس حالت میں نہ ملو. تو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر مال حرام ہے، یعنی مال ہم ناجائز طریقے سے اس کا ہڑپ نہیں کر سکتے. ضرورت کے وقت قرضہ لے لیا، بڑے آہوزاری کر کے، بڑے اس سے، اور پھر اس کے بعد دیتے رکھتے آ رہے ہیں بیچارے، بلکہ ہو سکے تو ہڑپ کر جا رہے ہیں، دے ہی نہیں رہے، ستا رہے ہیں، تو یہ بھی مال کا ہڑپ کرنا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جان کو مارنا بھی، اس کی جان سے کھیلنا بھی حرام ہے، اس کا قتل کرنا، اس کو خون کرنا بھی حرام ہے. اور معمولی بنیادوں پر، فانی اور عارضی چیزوں کی بنیادوں پر ایک دوسرے کا قتل ہو رہا ہے. کس کے درمیان؟ مسلمانوں کے درمیان. کس کے درمیان؟ رشتہ داروں کے درمیان. اجنبی مسلمان بھی نہیں، قریبی رشتہ دار مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا مطلب فون کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ صاف فرمایا کہ حرام، مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے، اس کو گالی دینا فسق ہے، اور عزت سے کھیلنا بھی حرام، اور بے آبرو کرنا، بے عزتی کرنا یہ بھی حرام. عام مسلمانوں کا حق ہے یہ، پڑوسی ہے تو اس کا حق اور بڑھ جاتا، رشتہ دار ہے تو اس کا حق اور بڑھ جاتا، یعنی ہم اس کی اور پردہ پوشی کرنا، اور اس کی عزت دینا، اور اس کا احترام کرنا. کوئی برائی سے، گناہ سے خالی نہیں ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ایک دوسرے کی عزت سے کھلواڑ نہیں کر سکتے، بے عزت نہیں کر سکتے. اور اس پہ ہے سو برائی بول رہا میں، اس ہے سو برائی بول رہا ہوں بول کے بے عزتی کرتے، اس کو رسوا کرتے پھرتے، تو اسی کو منع کیا گیا ہے.